نبی 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 بول نبی نبی بول نبی 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 وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگے تحریف کٹ جائے دبے عثمان پیدا کر علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر مسلمانوں میں دور اولی کی شان پیدا کر الہی ماؤں بہنوں بیٹیوں میں دین داری دے الہی نئی پود کو فصل بہاری دے بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے بچا اس شمع کو باد فنا کی چیر دستی سے قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری قابل قدر مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں عزیز بچوں، ماہ رجب المرجب رواں دواں ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے ماہ رجب کے وہ عنوانات، ان واقعات کو آپ کے سامنے فہرست پیش کی تھی کہ اس ماہ مبارک کے اندر کون کون سے واقعات پیش آئے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ 22 رجب المرجب کی مناسبت سے، 22 رجب المرجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، لیکن قوم کے ہاں اس دن کو ایک عجیب رنگ سے منایا جاتا ہے۔ آج سوچ یہی تھی کہ میں آج 22 رجب المرجب کی مناسبت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر طائرانہ گفتگو کرتا اور نظر ڈالتا، لیکن گزشتہ دنوں سے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ اٹھ رہا ہے جو اسلام کے خلاف انتہائی سازش ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فتنے اس وقت اٹھتے ہیں جب ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ دین سے دوری کی بنا پر میری نئی نسل جب گمراہ ہو جاتی ہے پھر وہ ایسی باتیں کرتی ہے جیسی باتیں گزشتہ دنوں پاکستان کے اندر مستورات نے کچھ جلوس نکالے ہیں اور کچھ ابھی 8 مارچ کو نکالنے ہیں، اور وہ مستورات کا ایک نعرہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ انتہائی غلیظ نعرہ ہے جو کہ اسلام کے بھی منافی ہے، اخلاق کے بھی منافی ہے، اور پاکستان کے نظریہ کے بھی مخالف ہے۔ یہ نعرہ کیوں لگا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مستورات عورت کی ذات کو یہ جملے کیوں کہنے پڑے؟ میں کہوں گا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے
کہ یہ وہی پاگل عورتیں ہیں جنہوں نے میرے دین کا مطالعہ نہیں کیا، جنہوں نے اسلام سے پہلے کی زندگی کے حالات کو نہیں پڑھا، اور اسلام نے آ کر جو عورت کو عزت دی ہے وہ عزت آج تک دنیا میں، میرا چیلنج ہے، کوئی مذہب نہیں دے سکا جو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے۔ اسلام سے پہلے کے حالات پڑھیے تو صحیح، اس عورت کو کیا تصور کیا جاتا تھا؟ یہی وہ عورت جب گھر میں پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور یہی بچی جب جوان ہوتی تھی اس کو فطرتی طور پر جو ایام آتے تھے ان فطرتی طور پر آنے والے ایام کی وجہ سے نہ اس کے ہاتھ سے کھایا جاتا تھا، نہ اس کے ہاتھ سے پیا جاتا تھا، نہ اس کو قریب آنے دیا جاتا تھا، بلکہ چند ایک کمرے کے اندر ان کو بند کر دیا جاتا تھا۔ اس نجاست کی وجہ سے یہ کیفیات تھی۔ اٹھاؤ تو صحیح پہلے مذہبوں کی کتابیں، مطالعہ تو کیجئے۔ ہندو مذہب کے اندر شوہر کے مر جانے کے بعد عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو ساتھ ہی مار دیا جاتا ہے۔ یا اور مذہب کے اندر شوہر مر جائے تو اس کو ساری زندگی دوبارہ شادی کا حق نہیں بنتا، اس کو زیب و زینت کرنے کا حق نہیں دیا جاتا، اس کو نئے کپڑے پہننے کا حق نہیں دیا جاتا۔ یہ کیفیات ہے پرانے مذہبوں کی۔ لیکن آئیے، میرے پیغمبر نے آ کر اس عورت کو جو عزت دی ہے وہ آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ میں تو کہوں گا قرآن سے پوچھئے، قرآن نے جو کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کر دیا ہے۔ اور میں یہ جملہ کہوں گا کہ اگر نبی کے آنے کا احسان کسی اور پر ہے تو وہ شاید کم ہے جتنا سب سے بڑا احسان میرے پیغمبر کی آنے کے بعد عورت کی ذات پر احسان ہوا ہے۔ عورت کو عزت دی ہے۔ میرے پیغمبر نے آ کر ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، اسی پیغمبر نے آ کر کہا اگر ماں ہے تو اولاد کو کہا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، بہن ہے بھائی کو کہہ دیا کہ تو اس کا سہارا ہے، بیٹی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں اور وہ ان دونوں بیٹیوں کی پرورش کر دے، اس کو جوان کر کے اس کو سسرال روانہ کر دے۔ میرے پیغمبر کے فرمان کے مطابق میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو 2 بیٹیوں کی شادی کر کے روانہ کر دے، میں اس باپ کے لیے یوں کہوں گا کہ وہ باپ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا جیسے کہ 2 انگلیاں ہیں۔ یہ عزت کس نے دی ہے؟ اسلام نے دی ہے۔ مسلمان بھائی، ہاں کوئی بات نہیں، عورت کا حق بنتا ہے مطالبہ کرے، میں اس کو برا نہیں کہتا، لیکن میں آج کے مطالبے اور اس مطالبے میں فرق دکھانا چاہتا ہوں۔ آئیے، میرے پیغمبر کے زمانے کے اندر بھی مستورات نے میرے پیغمبر کے سامنے احتجاج کیا، میرے پیغمبر کے سامنے آواز اٹھائی، اور وہ آواز بھی اٹھانی ان کا حق تھا۔ آئیے، وہ کیا حق تھا؟ میرے پیغمبر کے سامنے مستورات پیش ہوئیں اور آ کر عرض کی آقا یہ کیا ہوا کہ ہم عورتیں ہیں، آپ یہ مرد ہیں، ان میں اسلام نے، اللہ نے تفاوت کیوں رکھا ہے؟ ہر کام کے اندر اور مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، قرآن کے اندر مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، عورتوں کو خطاب کیوں نہیں کیا گیا؟ یا ایھا الناس کہا گیا،
یا ایھا الذین آمنو کہا گیا، یہ کیا بات ہے؟ مستورات کو رب ذوالجلال نے مخاطب کیوں نہیں کیا؟ یہ احتجاج تھا، یہ حق بنتا تھا، یہ مستورات کا دلی حق تھا۔ جب یہ بات کہی، ان کی اس بات کو خدا نے سمجھا، خدا نے سنا، پیغمبر کے سامنے پہنچی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات نازل کی، جن آیات کو میں نے پڑھا ہے ان آیات میں کیا کہا؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات۔ یہاں پر پروردگار عالم نے جس صفت سے مرد کو پکارا اسی صفت سے عورت کو پکارا، لیکن وہ صفات کیا ہے؟ لیکن میرے پروردگار نے ہمیں بتا دیا ہے، مستورات اگر تو مرد کے برابری کرنا چاہتی ہے تو کر، تیرا حق بنتا ہے، لیکن برابری کس کام میں ہو؟ مسلمان مرد ہے تو تم بھی مسلمان عورتیں بنو، اگر مرد ایمان والا ہے تم بھی اپنے اندر ایمان پیدا کرو، اگر مرد سچا ہے تم بھی صداقت کی پتلیاں بنو، اگر مرد صدقہ کرنے والا ہے تم بھی صدقہ کرنے والی بن جاؤ، اگر وہ روزے دار ہے تم بھی روزے دار بن جاؤ، اگر وہ خدا سے ڈرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، تم بھی عاجزی کرنے والی بن جاؤ۔ یہ وہ صفات ہے۔ رب ذوالجلال نے مرد اور عورت کو نوازا ہے اور بار بار کہا ہے۔ ان صفات کے حامل بننے کے بعد آگے پروردگار نے جو جملہ ارشاد فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، فرمایا کہ جیسے ان صفات کا حامل مرد ہوگا وہ بھی اجر عظیم کا مستحق ہوگا، اگر عورت ہوگی ان صفات کے حامل تو وہ بھی اجر عظیم کی مستحق ہوگی۔ قرآن نے بتا دیا، لیکن میں کہوں گا اس کے باوجود ہر موڑ پر رب ذوالجلال نے عورت کو نوازا ہے، عورت کو عزت دی ہے۔ مسلمان بھائی آئیے، میں اگر تاریخ کا مطالعہ کرو، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرو، تو میں تو یہ کہوں گا کہ جس تاریخ کا مطالعہ کرو گے جہاں پہ تمہیں مرد کی کامیابی نظر آئے گی، جہاں مرد کی ترقی نظر آئے گی، وہاں پر اس مرد کی ترقی میں، اس کی کامیابی میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ کسی نہ کسی عورت کا کمال اور حق ہاتھ ہے۔ آئیے میں اس کی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آئیے میرے پیغمبر کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کون اسماعیل؟ جس نے اپنا جان چھری کے نیچے پیش کی ہے۔ باپ نے کہا بیٹا مجھے میرے رب نے تیری قربانی مانگی ہے، میں کیا کہوں؟ تو اب تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا اگر یہ رب نے میری قربانی مانگی ہے، جو کچھ تمہیں خدا نے کہا ہے تم پورا کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اسماعیل نے اگر آج باپ کے کہنے پر خدا کے نام پر قربانی دینے کو تیار ہوئے، میں یہ کہوں گا اسماعیل کی قربانی کے پیچھے اگر دیکھو گے تو بی بی ہاجرہ کا کردار ہے۔ کون ہاجرہ؟ جس کو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور بیٹے کو اس جگہ پہ جا کے چھوڑ کے آئے جس جگہ کو کوئی نام بھی نہیں تھا،
جس کی کوئی حیثیت بھی نہیں تھی. قرآن اس وادی کو کہتا ہے وادی غیر ذی زر، کہ وہ زراعت کے قابل نہیں تھی، وہ انسانیت کے قابل نہیں تھی. وہ ایسی آبادی میں حضرت ہاجرہ اور چھوٹے سے بچے اسماعیل کو ابراہیم چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس وقت ہاجرہ نے ابراہیم کا پیچھا کیا، دوڑ کر دامن پکڑا. مجھ سے ناراضگی ہو گئی، مجھ سے گلہ ہے، مجھ سے کوئی شکوہ ہے، میں نے کوئی آپ کی خلاف ورزی کر دی ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرا قصور بتائیے. یہ حق تھا عورت کا، ان پوچھنے کا حق بنتا تھا، عورت کا حق بنتا ہے. لیکن وہ عورت تھی، وہ نبی کی بیوی تھی، اس کا حق بنتا تھا. اس نے یہ نہیں کہا آج کی بیوی شوہر کی ناراضگی کو احساس نہیں دیتی، لیکن نبی کی بیوی ہے. اس نے بتا دیا، پوچھا میرا قصور تو نہیں، مجھے سزا کے طور پر تو نہیں چھوڑ کے جا رہے. اللہ اکبر. رب ذوالجلال نے ابراہیم کو بولنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی. صرف بی بی ہاجرہ نے جب دیکھا کہ مجھے نہیں بتا رہے، خود سمجھ گئی کہ اتنا مجبور نبی خدا کے سامنے ہو سکتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں ہو سکتا. نبی غیر اللہ کے سامنے مجبور نہیں ہو سکتا. نبی اگر اتنا مجبور ہوگا تو اپنے رب کے سامنے تو ہو سکتا ہے. پوچھا پھر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا رب کا حکم ہے؟ اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر ہلایا، کہا اللہ کا حکم ہے. بس تاریخ اٹھاؤ. ہاجرہ نے جھٹکے سے ہاتھ چھوڑا، دامن چھوڑ کے کہا اگر میرے رب نے تجھے حکم دیا ہے پھر ابراہیم جا، مجھے وسائل کی ضرورت نہیں، میں اسباب کی محتاج نہیں. جس رب نے مجھے یہاں پہنچایا ہے وہ مجھے رب ضائع نہیں کرے گا. اس کا نام توکل ہے. یہ وہ توکل تھا، یہ وہ بھروسہ تھا جس بھروسے پر جو ہاجرہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اللہ کے سامنے توکل پیش کیا. یہی وہ توکل تھا جس توکل نے اسماعیل کے اندر جذبہ قربانی پیدا کی. پھر آئیے، پانی ختم ہو گیا، صفا و مروہ پہ دوڑی، بھاگی پانی کی تلاش میں. اللہ رب العزت نے ان کے دوڑنے کو قبول کیا، اور قبول کر کے پروردگار عالم نے زمزم جیسی نعمت انسانیت کو عطا کی ہے. یہ نعمت کہاں، یہ کیوں ملی ہے؟ میں کہوں گا کہ اس زمزم جیسی نعمت اگر آج انسانیت کو ملی ہے تو یہ صرف ہاجرہ کے توکل کے بھروسے پر ملی. بے شک ہاجرہ کا کردار ہے. مسلمان بھائی، اگر اسماعیل قربانیاں پیش کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہاجرہ کی وہ توکل ہے، ہاجرہ کا حوصلہ ہے، ہاجرہ کا صبر ہے، ہاجرہ کا کردار ہے، جس کی وجہ سے اسماعیل ذبیح اللہ بنتا ہے. مسلمان بھائی آئیے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں. میں ان باتوں کو طرف جانا چاہتا ہوں. میں اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو کہوں گا کہ آؤ تاریخ پڑھو، اسلام کی تاریخ پڑھو. موسیٰ علیہ السلام حضرت وقت کے بہت بڑے نبی ہیں، پیدا ہوئے، حالات آ گئے، فرعون کی فوج نے آ کر گھر کو گھیر لیا. آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا. اللہ اکبر. دریا میں ڈال کر چھوڑ تو دیا خدا کے حکم کے مطابق، لیکن ماں تھی تڑپ گئی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْغِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ
ولا تخافی ولا تحزنی، حضرت رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی ہے۔ تو آج موسیٰ علیہ السلام اگر آج نبی بنے ہیں، آج فرعون کے مقابلے میں آئے ہیں، تو یہ ان کے اندر جرأت، یہ ان کے کردار، ان کو بنانے کے اندر موسیٰ کا کردار ہے۔ میرے بھائی آگے چلیے، میں جھلکے دکھا رہا ہوں عورتوں کا کردار ہے، عورت کا کیا کیا کردار ہے۔ گزشتہ جمعے ہی میں نے ہجرت حبشہ آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ ہجرت حبشہ میں بھی جس واقعے کو نقل کیا تھا کہ حبشہ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں جب مسلمانوں کو طلب کیا اور الزام لگایا کہ ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہے، تو اس وقت حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی وہ آیات تلاوت کی جو خالق لم یزل کی طرف سے نازل کی گئی تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد رب ذوالجلال نے کہا مائی مریم کو، جب وہ نخلستان میں بیٹھی تھی، کھجور کے تنے کے نیچے بیٹھی تھی، بچہ پیدا ہوا، فحملتہ فانتبذت بہ مکانا شرقیا، بچہ پیدا ہوا، اس وقت بیٹھ کر ماں رو رہی ہے، ہائے میں بچہ پیدا ہو گیا، میں آج اس سے پہلے مر گئی ہوتی، نسیم منسیہ ہو گئی ہوتی۔ رب ذوالجلال نے کہا میری مریم بندی کیا ہوا تجھے، کیوں گھبرا گئی؟ کہا پروردگار میں اب دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گی، میری تو شادی نہیں ہوئی، میرے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، تو میں بچہ پیدا ہو گیا، میں قوم کے سامنے کیا جواب دوں گی؟ چلو یہاں بیٹھی ہے۔ رب ذوالجلال نے کہا یہاں نہیں بیٹھنا، اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس جائیے۔ کہا پروردگار چلو پیدا ہو گیا، یہاں تو بیٹھنے دو، میں قوم کو کیا جواب دوں گی؟ رب ذوالجلال نے کہا جواب دینا تیرا کام نہیں، جواب دینا میرا کام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہ قوم کے پاس گئی، قوم نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تو نہ تیرا باپ گندا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ملا، فاشارت الیہ، مریم تو نے نہیں بولنا، تو نے اس بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھ لو۔ کہا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، یہ بچہ کیسے بولے گا؟ یہ چھوٹا سا بچہ، یہ پنگھوڑے میں بچہ کیسے بولے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، اتنا جملہ قوم نے کہا۔ وہی بچہ، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں بولنے کے قابل نہیں، عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر جواب دیتے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میری ماں کو نہ پوچھو، میری ماں کا کردار نہ پوچھو، میں اپنی ماں کے کردار پر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، صرف میں سچا اور حق نہیں پیدا ہوا بلکہ نبی بن کر آیا ہوں۔ خدا نے مجھے نبوت بھی عطا کی ہے اور مجھے کتاب بھی عطا کی ہے۔ تو میں کہوں گا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر کردار کس کا ہے؟ بی بی مریم کا کردار ہے۔ بی بی مریم بھی عورت ہے۔ مسلمان بھائی آئیے، آگے آئیے، میں کہا کرتا ہوں کہ آج
دنیا کے اندر ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا کردار ضرور ہے۔ آئیے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس پیغمبر کی ذات کو اس کے والدین جو عطا کیے، عبداللہ جیسا باپ، آمنہ جیسی ماں رب ذوالجلال نے عطا کی ہے۔ آئیے محمد الرسول اللہ کو پیدا کرنے کے لیے آمنہ جیسی ماں کی ضرورت تھی۔ رب ذوالجلال نے آمنہ کا کردار دیا۔ آمنہ نے جس انداز میں اس بچے کی پرورش کی، آمنہ کون تھی؟ وہ بھی ایک عورت تھی جس کے گود میں محمد الرسول اللہ آئے۔ صرف عورت، صرف آمنہ نہیں، آمنہ کے بعد حلیمہ کا بھی کردار ہے، آمنہ کے بعد چیمہ کا بھی کردار ہے، میرے پیغمبر کی دائیہ بھی ہے، میرے پیغمبر کی دو رضائی بہن بھی ہے۔ اور پھر آئیے، یہ وہ کردار ہے میں بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے میرے پیغمبر کو لوریاں دی ہیں، میرے پیغمبر کو دودھ پلایا ہے، میرے نبی کی پرورش کی ہے۔ جب آپ جوانی کی دہلیز میں پہنچے، آپ اس مقام پر پہنچنے لگے جب آپ کو نبوت کا آپ پر وزن ڈالا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ میرے پیغمبر جب محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ کے منصب پر آئے، ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ میرے بھائی ہیرا میں گئے تھے تو محمد بن عبداللہ تھے، جب واپس آئے تو محمد الرسول اللہ تھے۔ اور پھر اوت پڑھیے، واقعات اٹھائیے، میرے پیغمبر پر وحی کا طاری ہوئی، کیفیت طاری ہوئی، آپ پر کپ کپی طاری ہوئی، آپ لرزہ بر اندام ہوئے، آپ پر بوجھ پڑا، آپ گھبرا گئے، زملونی زملونی کہا۔ اس پریشانیوں کے عالم میں، اس حالات کے اندر جب میرے پیغمبر نے آ کر کہا خدیجہ مجھ پر کپڑا ڈال دے، مجھے اپنی جان کا خدشہ ہو رہا ہے، کہیں میں ختم نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ایسے حالات میں اگر کسی نے سہارا دیا تھا تو وہ خدیجہ تھی، خدیجہ نے سہارا دیا۔ میرے پیغمبر کو کہا واللہ کلا، قسمیں کھا کر کہا آقا آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو رب ذوالجلال کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں ضائع کریں گے؟ وہ تقریر آپ موجود ہے جو میں نے پیغمبر کی ولادت پہ کی تھی، کہ وہ 5 صفات نقل کی ہیں حضرت خدیجہ نے۔ میرا موضوع نہیں ہے آج، میں بتا یہ رہا تھا کہ میرے پیغمبر کی زندگی کے اندر بھی اگر کردار ہے تو آمنہ کا ہے، کردار ہے تو حلیمہ کا ہے، اور کردار ہے تو شیمہ کا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے آ کر دنیا کو بتایا کون حلیمہ؟ اللہ اکبر۔ حلیمہ میرے پیغمبر کے پاس آئی، میرے پیغمبر نے اپنی وہ کملی اٹھائی۔ کون سی کملی؟ جس کو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے۔ میرے پیغمبر نے اس کملی کو بچھا کر دنیا کو بتا دیا کہ عورت اگر ماں کی شکل میں آئے تو اس کو عزت یوں دینی چاہیے جیسے محمد الرسول اللہ نے عزت دی ہے۔ یہی وہ عزت میرے پیغمبر نے اپنی رضائی بہن شیمہ کو دی ہے۔ آپ کے پاؤں کے نیچے بھی آپ نے چادر بچھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر کی وہ کملی بھی کیا کملی ہے، کبھی عورت کے پاؤں کے نیچے آتی ہے اور کبھی عورت کے سروں پہ آتی ہے۔ حاتم تائی کی بیٹی آئی، قیدی کی حالت میں آئی، کفر کی حالت میں آئی، میرے نبی کی نظر پڑی، میرے پیغمبر نے وہی کملی اٹھائی جو حلیمہ کے پاؤں کے نیچے آئی تھی، آج وہی کملی اٹھا کر
اس حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ دے دی اور کہا، صحابہ نے عرض کی آقا یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، خواہ وہ مسلمان کی ہو یا کافر کی۔ بیٹیوں کو عزت دینا یہ میرے نبی کا طریق ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ مسلمان بھائیے آئیے آگے، خدیجہ میرے پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا لوگوں، اسلام کی تقویت میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مال نے مجھے سہارا دیا ہے، وہ خدیجہ کے مال نے مجھے سہارا دیا ہے۔ اور خدیجہ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال میرے نبی نے قید کاٹی ہے، وہاں پر نبی کو حوصلہ دینے والی، وہ مدینہ مکہ کی لین لاٹ عورت ہونے کے باوجود غربت کی زندگی پتے کھا کھا کر گزارا کرنے والی، میرے نبی کا ساتھ دینے والی، یہ کون تھی؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عورت ہے، عورت کا مقام ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیوں نے آج ان مستورات کو سمجھ نہیں آتی کہ تم نے آج مغرب کی عورتوں کو آئیڈیل بنا لیا۔ تم آئیڈیل بناؤ، کس کو بنانا ہے؟ آئیڈیل بنانا ہے تو بی بی ہاجرہ کو بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے تو آؤ بی بی مریم کو بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے ام موسیٰ کو بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے حضرت خدیجہ کو بناؤ، اور آئیڈیل بنانا ہے تو عائشہ کو بناؤ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کون عائشہ؟ جس کی بلوغت ہوئی نبی کے دامن میں، بالغ ہونے کے بعد جس عورت کی سب سے پہلے نظر پڑی تو محمد کے چہرے پر پڑی ہے، وہ کون عائشہ؟ میرے پیغمبر کے صحابہ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے کے اندر سب سے زیادہ قرآن اور حدیث، فقہ اور اشعار اور انصاب، سارے علوم کے اندر سب سے زیادہ فوقیت رکھنے والی حضرت عائشہ کو دیکھا۔ بے شک۔ مسلمان بھائی، یہی وہ عائشہ تھی جس نے عائشہ نے آدھے دین کو امت تک پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب ہمیں کسی مسئلے پر پریشانی ہو جایا کرتی تھی، ہمیں تجسس ہوتا تھا، ہمیں اشتباہ ہوتا تھا، ہم امی عائشہ سے جا کر اس کا اشتباہ پوچھا کرتے تھے اور ان کا حل امی عائشہ ہمیں بتا دیا کرتی تھی۔ میرے پیغمبر کے دین کو امت تک پہنچانے والی عائشہ ہے۔ بے شک۔ مسلمان بھائی، عائشہ کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ آئیے، عورت کا کردار اسلام کی تاریخ میں کیا ہے؟ تم نے آج اعتراض کر دیا، میرا جسم میری مرضی۔ پاگلو، تم کیا ہو گیا؟ تیرا جسم تیری مرضی نہیں، تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ لیکن میں بات ان کی کر رہا ہوں جن کو قرآن کہتا ہے مسلمان مرد اور مسلمان عورت، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ انما المسلمون والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، ان صفات کے حامل مسلمان کو اور ایمان والوں کو کی تو اپنی کوئی مرضی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ کہتے ہیں میں نے ایمان والوں سے سودا کر لیا ہے، ان کی جان اور ان کا مال میں نے لے لیا ہے، یہ میرا سودا ہے۔ بان لہم الجنہ، اگر تو ایمان والا ہے تو پھر تیرا جسم تیرا نہیں ہے، تیرا مال تیرا نہیں ہے، تیرا جسم میرے رب کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے رب کا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اگر جنت چاہتی ہو تو پھر میری مرضی، میرا جسم میری مرضی نہیں، پھر رب کا جسم ہے اور رب کی مرضی چلے گی۔
یہ تیری مرضی کہاں سے آ گئی؟ یہ جسم تو اللہ نے دیا ہے، رب کہتا ہے میں نے سودا کر لیا ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے نا کہ اس نے ہمارے جسم کو لے کر، مال کو لے کر اور پھر ہمیں دے دیا۔ اب کہا ہم اصول ہے دنیا کے اندر، ایک سودا ہو گیا، کسی جانور کا سودا ہو گیا، کسی گھر کا سودا ہو گیا، سودا ہونے کے بعد اس کو قیمت دینے کے بعد پھر یہ کہتا ہے چلو یار یہ مکان میرا ہو گیا، تجھے قیمت پہنچ گئی، چلو 2 دن رہ لے۔ اب وہ 2 دن جو رہنا ہے وہ تیری مرضی کے مطابق نہیں رہے گا، اب تو اس کی مرضی کے مطابق رہے گا جس کا مال تھا، جس کا گھر بن گیا ہے۔ تیرا جسم تو نے رب سے بیچ دیا ہے، تیرے رب نے خرید لیا ہے، اب اس کا تیری آنکھ اٹھے اس کی مرضی کے مطابق، تیری زبان ہلے اس کی مرضی کے مطابق، تیرا پاؤں ہلے اس کی مرضی کے مطابق، تیرا ہاتھ اٹھے تو اس کی مرضی کے مطابق، تیرا دماغ سوچے تو اس کی مرضی کے مطابق، تیری مرضی کے مطابق نہیں۔ یہ مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی۔ یہ رب کی مرضی چلنی ہے، میرے پروردگار کی مرضی چلنی ہے۔ تم نے کیسے لوگوں کو آئیڈیل بنا لیا؟ آئیڈیل بناؤ ان عورتوں کو۔ اسلام کے اندر عورت کا کردار ہے۔ ہائے ہائے، میرے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے آپ علماء سے سنا ہوگا کہ میرے پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں سے ابو بکر صدیق ہے، اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ ہے، غلاموں میں سے حضرت زید ہے، اور بچوں میں سے حضرت علی ہے۔ یہی ہم نے سنا ہے، لیکن علماء کی تحقیق اٹھائیے کہ ٹھیک ہے مردوں میں سے ابو بکر لائے، بچوں میں سے حضرت علی ایمان لائے، غلاموں میں سے حضرت زید ایمان لائے، لیکن یہ سارے بعد میں لائے ہیں۔ سب سے پہلے محمد کا کلمہ پڑھنے والی خدیجہ ہے۔ دنیا کی مستورات کو خدیجہ کے احسان میں دب جانا چاہیے۔ دنیا کی مستورات کی سب سے زیادہ محسن خدیجہ ہے۔ خدیجہ نے سب سے پہلے محمد کا کلمہ پڑھنے کے بعد دنیا کی عورتوں کو اپنا سر بلند کرنے کا حق دے دیا ہے کہ سب سے پہلے محمد کی اطاعت کرنے والی عورت ہے۔ عورت کی ذات نے میرے پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، حوصلہ دیا ہے۔ مسلمان بھائی، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت قربانیاں پیش کی ہے۔ ہاں میں کہوں گا ان کی وہ لوگ آج قربانیاں نہ دیتے تو ہم کبھی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے قابل نہ ہوتے۔ آج محمد الرسول اللہ کا نام لینے والے ہم نہ ہوتے، ہم بت پرست ہوتے، ہم مشرک ہوتے، ہم بتوں کے سامنے پیشانیاں جھکانے والے ہوتے اگر صحابہ کرام کی قربانیاں دے کر یہ دین میرے اور آپ تک نہ پہنچاتے۔ ان کی محنتوں سے، ان کی قربانیوں سے آج یہ دین ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ بے شک میں مانتا ہوں صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، لیکن اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میں ان قربانیوں کا تذکرہ کروں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آئیے سب سے پہلے اسلام کا خون بہا وہ کس کا تھا؟ یہ بھی تاریخ میں پڑھو۔ سب سے پہلے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر جو سب سے پہلے جنہوں نے شہادت کا جام پیا ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت سمیہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک پہلی عورت ہے جس نے اسلام کے لیے خون دیا ہے، بے شک شہادت پیش کی ہے، وہ سمیہ ہے۔ عمار بن یاسر کی والدہ ہے، یہ سمیہ نے قربانیاں دی ہے۔ ہائے ہائے، کیا کردار ہے سمیہ کا! آزاد عورت بھی نہیں، باندھی ہے۔ غلامی کی زندگی میں بھی اسلام پر استقامت کا جو مظاہرہ کیا ہے، تاریخ پڑھو تو صحیح۔ آج
عیاشیوں میں پھرنے والی عورت، تم کہاں ہو گئے؟ تم نے ان عورتوں کی زندگیوں کو نہیں پڑھا؟ لوہے کی زنوں میں بند کر کے سورج کی تپش میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ کون سا وہ ظلم تھا جو سمیہ پہ نہیں ہوا؟ اتنا ظلم ہونے کے باوجود جب دیکھا ابو جہل جھنجھلا گیا، غصے کے اندر لال پیلا ہو گیا، جب دیکھا کہ نہیں میرے بس میں ہے، ہم ایک اس باندھی کو اسلام سے نہیں ہٹا سکتے، تو جوش میں آ کر، غصے میں آ کر تلوار مار کر اس کو شہید کر دیا۔ لیکن قربانی دے دی۔ بے شک سب سے پہلے اسلام کے لیے خون دینے والی بھی عورت ہے۔ بے شک آج عورت کہتی ہے ہم اپنا حقوق لیتے ہیں۔ کون سا حقوق مانگتے ہو؟ کون سا حق تمہیں نہیں دیا؟ اسلام نے آج تک جو حق دیے ہیں وہ آج تک کوئی مذہب نہیں دے سکا۔ آج تو اگر تم اسلام نہ آتا تو پھر تو دیکھتی کہ تیرا کیا مقام تھا۔ آج عورت کہتی ہے ہم آزادی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم مردوں کے برابر چلنا چاہتے ہیں۔ چلو برابر، میں کب کہتا ہوں؟ ہم نے کب کہا کہ عورت تم مردوں کے برابر نہ چلو؟ قرآن تمہیں سبق دے رہا ہے، لیکن برابری اس کا معنی نہیں کہ مرد بے حیائی کرے تو تم بھی بے حیائی کرو۔ برابری کرنی ہے۔ اگر مسلمان مرد بنتا ہے تم بھی مسلمان بنو، اگر مومن مرد بنتا ہے تم بھی ایمان کے اندر آؤ۔ اگر آؤ ان صفات کے حامل آؤ جو میرے پیغمبر، جو قرآن نے ہمیں صفات پیش کی، ان کے اندر برابری میں آؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک دن صحابیات نے آ کر احتجاج کیا۔ احتجاج ہم گناہ نہیں کہتے، احتجاج کیجئے۔ میرے نبی کے زمانے کے اندر مستورات نے احتجاج کیا ہے، کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے کہا جی ہم برابری چاہتے ہیں، قرآن نے برابری کی صفات ظاہر کر دی۔ پھر ایک دن آ کر مستورات نے کہا آقا ہم پر زیادتی ہو رہی ہے۔ کہا کیا ہو گیا زیادتی پر؟ کہا مرد مسجد میں جاتا ہے، ہم مرد مسجد میں نہیں جا سکتے۔ گھر میں نماز پڑھنے کا ایک نماز کا ثواب ہے، مسجد میں جاؤ تو 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ مرد 27 نمازوں کا ثواب لیتا ہے، ہم ایک نماز کا ثواب لیتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، تو جتنی تنہائی میں جا کر پردے کی حالت میں جتنی تو نماز پڑھے گی تجھے وہی ثواب ملے گا جو مرد کو مسجد میں ملتا ہے۔ مسلمان بھائی، میرے پیغمبر عرض کی صحابیات نے آقا مرد تو جا کر جہاد میں جاتے ہیں، مرد تو جا کر صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ان کو تو نیکیاں کرنے کے بڑے مواقع ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا مستورات سے، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو۔ کیا؟ پہلی چیز کہ تم مرد کے عزت کو سنبھال کے رکھو، عزت کو سنبھالنا تمہارا کام ہے، اور دوسرا فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ یہ دو چیزیں تم کر لو، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ جتنی نیکیوں کا ثواب مردوں کو ملے گا اتنی ساری نیکیوں کا ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ حج کا ثواب بھی ملے گا، عمرے کا ثواب بھی ملے گا، جہاد کا ثواب بھی ملے گا، یہ ثواب ملے گا۔ لیکن تمہارے ذمہ صرف دو کام ہیں، یہ دو کام تم کر لو۔ اسلام نے عزت دی ہے۔ مسلمان بھائی پاگل ہو گئی جنہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آئیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بے شک ہمارے سامنے ہے۔ بے شک
عائشہ کو آئیڈیل بناؤ، نہیں، آگے چلیے، فاطمہ بنت خطاب کو آئیڈیل بناؤ۔ کون فاطمہ؟ جو عمر کے اسلام لانے کی سبب بنتی ہے۔ بے شک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کو قتل کرنے کے منصوبے سے نکلے، راستے کے اندر کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں آج اس مسئلے کو مٹانے جا رہا ہوں، اس نے محمد کو نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا اس کو بعد میں قتل کرنا، پہلے یہ تو دیکھ تیرے گھر کے اندر اس نبی کی شاخ کھل چکی ہے، اپنے بہن کے گھر جا۔ عمر وہاں چلے گئے، مشہور واقعہ ہے، میں تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ پوچھا کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا نہیں بتاتی۔ کہا دکھاؤ مجھے۔ کہا نہیں دکھاتی، تیرا جسم ناپاک ہے، میرا کلام پاک ہے، بے شک میں نہیں دکھاتی۔ مارنا شروع کر دیا، اللہ اکبر، مارتے مارتے لو لہان کر دیا۔ آخر کے اندر فاطمہ بنت خطاب نے ایک جملہ کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کی چھاتیوں سے میں نے بھی دودھ پیا، اگر تو کفر پہ سخت ہو سکتا ہے تو میں اسلام پہ بھی اتنا ہی سخت ہو سکتی۔ کسی نے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہاری زندگی کو بدلا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے میری زندگی کو بدلنے کے اندر وہ اور بات ہے، میرے نبی کی دعا تھی، وہ الگ بات ہے، لیکن اسباب کیا بنتے ہیں؟ کہا میرے زندگی بدلنے کے اندر میری بہن کا کردار تھا۔ سبحان اللہ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں نے بہن کو مارنا شروع کیا تو یہ وہ بہن تھی جس نے پوری زندگی میرے سامنے اف تک نہیں کی، نظر اٹھانے کی جرت نہیں کرتی تھی، میرے سامنے بولنے کی جرت نہیں کرتی تھی، لیکن آج جب میں نے اس کو مارنا شروع کیا تو میری بہن میرے سامنے یوں کھڑی ہو گئی جیسے شیر کھڑا ہوتا ہے۔ میں حیران ہو گیا تھا کہ جس بہن کو یہ جرت نہیں تھی میرے سامنے آنکھ اٹھا لے، آج یہ جرت اس کے اندر کیسی آ گئی؟ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اور چیز آ گئی ہے جس نے اس کو بہادر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ مسلمان بھائی مجھے پھر یہاں کہنے دیجئے، عمر نے بتا دیا کہ ایمان اور اسلام انسان کو بہادر بناتا ہے، بزدل نہیں بناتا۔ آج ہم اسلام سے وابستہ ہو کر جتنے آج ہم بزدل ہیں اتنے آج تک شاید دنیا میں مسلمان کبھی بزدل نہیں ہو۔ ہم بزدل ہیں، برادری سے ڈرتے، معاشرے سے ڈرتے، داڑھی رکھنے سے ڈرتے، اسلامی لباس پہننے سے ڈرتے۔ ہمیں کیا کہیں گے؟ لو جی صوفی بن گیا، اے مولوی بن گیا، انہیں داڑھی رکھ لی۔ یہ بزدلی ہے۔ ایمان کبھی بزدلی نہیں سکھاتا۔ توحید کو ماننے والا، خدا پہ بھروسہ کرنے والا کبھی بزدل نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے۔ عقیدہ توحید تو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہادری سکھاتی ہے۔ وہ کیا ہے عقیدہ توحید؟ انسان کے دل اور دماغ پہ یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی ذات، دنیا کی کوئی شخصیت، دنیا کا کوئی بھی ذات نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، موت و حیات کا مالک نہیں ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے مجھے دنیا میں کوئی نہیں مار سکتا، مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، مجھے نقصان دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، مجھے موت و حیات کا مالک صرف اللہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ بات ہے، وہ ہے خالق ہے موت و حیات کا، اور وہ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اور یہ اچھے اعمال کا کون حوصلہ دیتا ہے؟
انسان کو جب یہ یقین ہو جائے کہ موت و حیات کا مالک صرف اللہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں برادری ہمیں ذلیل کر دے گی، ہم سمجھتے ہیں معاشرہ ہمیں ذلیل کر دے گا، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ عزت اللہ کے اختیار میں، ذلت اللہ کے اختیار میں۔ ہاں میں ہم نے قرآن پہ کیوں عقیدات، میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ آج وہ سود خوار بینکوں پر یقین ہے ہمیں۔ بینک کہتا ہے تمہیں منافع دیا جائے گا 10%، قوم مان جاتی ہے، قوم بینک پہ یقین کرتی ہے۔ حکومتیں، حکمران روز دن سیاست دان جھوٹ بولتے ہیں، ہم قوم کو یہ دیں گے، ہم قوم کو یہ دیں گے۔ عمران خان نے تھوڑے جھوٹ بولے، انبار لگا دیے جھوٹ بولنے کے، جو کچھ کہہ رہا تھا میں دوں گا سارا کچھ ہی اس کے برعکس کیا، لیکن قوم نے اس پر یقین کیا۔ نہیں یقین ہے تو آج نہ قرآن پر یقین ہے نہ نبی کے فرمان پر یقین۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ اب ہمیں اس بات پر یقین نہیں، ایمان میں عزت ہے، دین میں عزت ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو عزت ہمارے قدم چومتی ہے۔ آج کیوں نہیں چوم رہی؟ وہ بھی تو مسلمان تھے، آج ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ مسلمان بے سر و سامانی میں مسلمان تھے، ہم ایٹم بم والے مسلمان ہیں۔ لیکن کافر ہم سے نہیں ڈرتا، ان سے ڈرتا تھا۔ تو معلوم ہوا ایٹم بموں سے کافر نہیں ڈرتا، کافر ڈرتا ہے تو ایمان سے ڈرتا ہے۔ ایمان والی جو قوت ہے، جنگ بدر کے اندر کیا تھا؟ ایٹم بم تھے ان کے پاس، ان کے پاس تو پوری تلواریں بھی نہیں تھی، ان کے پاس تو پورے ہتھیار بھی نہیں تھے۔ کیا تھا؟ عشق رسول تھا اور خدا پر یقین تھا، ایمان تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جنگیں ایمان سے لڑی جاتی ہے، اصلوں سے نہیں لڑی جاتی۔ ہم اصلوں پہ بھروسہ کر کے بیٹھے، ہم مشینریوں پر، سائنس پہ بھروسہ کر کے بیٹھے۔ آج بھروسہ کرنا ہے تو صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ مسلمان بھائی، عمر نے بتا دیا کہ میری بہن کے اس جرأت کو دیکھ کر میرے دل کے اندر احساس پیدا ہو گیا، میں حیران ہو گیا کہ اس ایک عورت کے اندر اتنی جرأت، کون سی چیز آ گئی؟ فاطمہ بنت خطاب کے دل اور دماغ پر کون سی وہ طاقت تھی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی۔ مار سکتا ہے، جان نہیں دے سکتا، موت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ وہ کیفیت تھی۔ مسلمان بھائی، آج آئیڈیل بنانا ہے تو بناؤ فاطمہ بنت خطاب کو، آئیڈیل بنانا ہے تو بناؤ فاطمہ بنت اسد کو۔ کون فاطمہ بنت اسد؟ جو حضرت علی کی والدہ، ابی طالب کی بیوی ہے، جس کو میرے پیغمبر اپنی دوسری ماں کہتے تھے۔ اللہ اکبر! اس فاطمہ بنت اسد کا زندگی اٹھاؤ۔ آج آئیڈیل بنانا ہے تو فاطمہ بنت محمد کو بناؤ۔ میں سمجھ نہیں آتی، آج کی مستورات آج کہتی ہے، آج ان عورتوں نے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے کہ مرد اپنا کام کرے، مرد اپنے جوتے پہنے، مرد سالن گرم کرے۔ ارے بے وقوفو، تم نے مذہب اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، تم نے محمد الرسول اللہ کی سیرت نہیں پڑھی۔ میرے نبی نے یہ سب چیزیں سکھائی ہیں۔ اٹھاؤ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھو میرے نبی کی زندگی کیا تھی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں کبھی جھاڑو دیتی تھی تو میرے نبی میرے ساتھ جھاڑو بھی دیتے تھے،
میرے ساتھ برتن بھی دھو دیتے تھے۔ یہ زندگی کس نے بتائی ہے؟ جہاں پر میرے پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا ہے، آج ہمیں ہماری توجہ نہیں ہے۔ آج دنیا کے لوگ اس خطبہ حجۃ الوداع پر آج اپنے نظام بنا رہے ہیں۔ مسلمان نہیں آج اس لائن پہ جا رہا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے پیغمبر نے وہ جملے ارشاد فرمائے ہیں جو امت کی رہنمائی کے لیے بہترین جملے تھے، وہ اصول بیان کیے، لیکن وہ اس وقت تھے جب ہم نے کبھی پڑھے ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، آج کے بعد جیسے آج یہ تمہارے لیے یہ دن حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے، فرمایا کہ اسی طرح آج تمہارے لیے یہ بھی ذہن رکھیے کہ آج کے بعد تمہارے مسلمان کا خون اسی طرح حرام ہے، تمہارا مال اسی طرح حرام ہے، تمہاری عزتیں اسی طرح حرام ہیں۔ لیکن ایک ہم نے جملہ پکڑا کہ جی کسی کا قتل کرنا جرم ہے، حرام ہے، خون بہانا حرام ہے۔ یہ تو جملہ پکڑ لیا آج مسلمان نے کہ جی قتل کرنا، خون بہانا حرام ہے۔ صرف خون بہانا حرام نہیں، کسی کا مال چھیننا بھی حرام ہے، کسی کو دھوکہ دے کر مال بٹورنا بھی حرام ہے، کسی کو دھوکہ دے کر اس کو غلط مال دینا اسی طرح حرام ہے جیسے کسی کا قتل کرنا حرام ہے۔ یہ چیزیں تھیں۔ صرف مال ہی نہیں، کسی کی آبرو، کسی کی عزت کو خاک میں ملانا آج حالت ہی نہیں۔ مسلمان پر الزام لگا دیتا۔ ہم بہتان باندھتے ہوئے کسی کا کوئی راز، اس کی عیب ہوا نہ ہوا، اس پر عیب کر لگا دیا۔ فرمایا کہ جیسے کسی کا خون بہانا حرام، کسا مال لینا حرام، اسی طرح کسی کو بے عزت کرنا، بدنام کرنا بھی اسی طرح حرام ہے جیسے قتل کرنا حرام ہے۔ لیکن کون اس طرف توجہ ہی نہیں۔ آج عزت خاک میں ملائی جاتی، الزام تراشیاں کی جاتی۔ قرآن کے اصول پکڑیے مسلمان بھائی۔ آج ہم ذلت اور رسوائی کا مقدر ہمارا مقدر کیوں بنا ہوا ہے؟ ہم نے قرآن کے ان اصول کو نہیں اٹھایا۔ خدا کی قسم، جو قرآن کے ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے اصول ہیں، ان کو اٹھا لو، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائیں گے۔ سورہ حجرات اٹھاؤ، قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہم۔ اے ایمان والو، کسی کا مسخرہ نہ اڑاؤ، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ لیکن قوم کو یہ سبق کہاں سے آئے؟ جو قوم ڈرامے دیکھنے والی قوم ہو اور ڈراموں کے اندر اتنی بےہودگی، کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جو قوم اس ڈراموں کے اندر مذاق اڑائے جاتے ہیں، اس کو انہوں نے قرآن کے اصول کو کیسے اپنانا؟ کتنی بے عزتی کی جاتی ہے ڈراموں میں۔ قرآن کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم، کسی قوم کا، کوئی فرد کسی فرد کا، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اللہ، خدا تیری عظمتوں کے قربان جائیے، کیا عسیٰ ان یکن خیرا، عسیٰ ان یکونوا خیرا من۔ مرد کی اگر مذاق اڑا رہا ہے، عورت کا مذاق اڑا رہا ہے، تو رب کہتا ہے ہو سکتا ہے جس کا تو مذاق اڑا رہا ہو وہ میرے ہاں تو سے بہتر ہو، وہ مصعب تو سے، وہ عورت اگر عورت کا مذاق اڑا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ کسی کو نہ دیکھو، گناہوں سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو۔ پتہ نہیں اللہ کس وقت توبہ کی توفیق دے دیتا، ہمیں کیا معلوم۔
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی جنازے میں شریک ہو تو 2 نیتیں کر کے جایا کرو. ایک نیت تو یہ کر لو کہ ہم کسی کا جنازہ پڑھیں گے، ہو سکتا ہے ہماری سفارش سے اللہ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، لیکن ہو سکتا ہے میرے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، میرے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، میں جس کو جنازہ پڑھ رہا ہوں ہو سکتا ہے میری نظر کے اندر وہ گناہگار ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ شاید مقرب ہوتا ہے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا دوسری نیت یہ کر کے جایا کرو کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ جنازہ مقرب ہو، اللہ کے ہاں بخشش کا مالک ہو، تو ہمارے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے شاید اللہ اس کی وجہ سے ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دے. سبحان اللہ. یہ سوچے کہاں گئی؟ کیا مطلب ہے؟ شریعت نے ہمیں سمجھا دیا کہ کسی کو برا نہ جانے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے کوہ طور پر، تو راستے کے اندر ایک گناہگار کھڑا ہوا تھا. فرمایا موسیٰ تو کوہ طور پہ جا رہا ہے، اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دینا کہ اللہ میری بخشش کا فیصلہ فرما دے، اللہ میری بخشش کا فیصلہ فرما دے. تھوڑا سا آگے گئے تو ایک متقی پرہیزگار بیٹھا ہوا تھا، بڑا نیک. وہ موسیٰ علیہ السلام کو مل کر کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام وہ جو پیچھے گناہگار بیٹھا نا، جا کے خدا کے دربار میں کہہ دینا کہ مجھے میرا حشر اس گناہگار کے ساتھ نہ ہو، وہ تو بہت گندا بندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام دونوں کی گفتگو سن کر اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. اللہ کے دربار میں جا کر دونوں کی بات بتائی. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ تو پیغام ان کا لے کر آیا ہے تو اب میرا پیغام بھی ان دونوں کو دے دیجیے. کہا پروردگار کیا پیغام دو؟ فرمایا اس گناہگار آدمی کو میرا پیغام دے دینا کہ میں نے تیری بخشش کا فیصلہ کر دیا. کہا جی اس نیکوکار کے لیے کیا پیغام ہے؟ فرمایا اس کی بھی میں نے دعا قبول کر لی. دونوں کی دعا قبول ہو گئی. وہ مجھ سے مغفرت مانگ رہا تھا، میں نے اس کی مغفرت فرما دی، اور وہ مانگ رہا تھا کہ میرا حشر اس کے ساتھ نہ ہو. ظاہر ہے وہ تو جنت میں چلا گیا، اب اس کا حشر اس لیے اس کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ. اس لیے انسان مت سوچا کرو کسی کے بارے میں کہ یہ غلط ہے، یہ ہماری سوچیں ہیں. اللہ ہم ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، باطن کو میرا رب دیکھ سکتا ہے. کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہ کیا کرو. مسلمان بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی مستورات میری مائیں بہنیں بیٹی ہیں جو آج کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں. تم نے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا، پھر اب تعویلیں کر رہی. ہم تو یہ کہتے تھے کہ جی کہ مردوں کو بھی کام کر لینا چاہیے. میں نے کہا یہ سیرت مرد تو کام کرنے کو تیار ہے، لیکن مرد اس وقت کے تیار ہے کہ جب مرد اپنے نبی کی سیرت پڑھے گا. مسلمان بھائی، میرے پیغمبر کی زندگی بڑی عجیب ہے. میں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. جاؤ جا کر آج ہندوؤں کا مذہب کا مطالعہ کرو، ان کے اندر بھی تفاوت ہے. کوئی بڑے ہندو ہیں، کوئی چھوٹے ہندو ہیں. جو چھوٹے ہیں ان کو چھوت کہا جاتا ہے، وہ بڑوں کے دربار میں نہیں جا سکتے. اللہ اکبر. میرے نبی نے یہ تفاوت ختم کیا، میرے نبی نے تفاوت ختم کیا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے اپنے جوتے سیے، میرے نبی نے جوتے سی کر دنیا کے موچیوں کو عزت دی ہے، اور کہا کسی موچی کو ذلیل نہ سمجھو، کیونکہ میں محمد اپنی جوتی سی کر موچیوں کو عزت دینا چاہتا ہوں. میرے نبی نے اپنے کپڑے سی کر
جن کو تم حقیر سمجھتے ہو ان درزیوں کو عزت دی ہے۔ بے شک مسلمان بھائی اللہ اکبر، تم کاشتکار کو کاشتکاری کرتے ہوئے دیکھ کر، ان کو مٹی میں لپٹے دیکھ کر ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کرو۔ جاؤ جا کر میرے نبی کی سیرت پڑھو۔ میرے پیغمبر کے پاس ایک آیا کاشتکار، آ کر میرے نبی سے مصافحہ کیا۔ میرے پیغمبر نے مصافحہ کرنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا، کہا میرے امتی یہ تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ عرض کی آقا میں کاشتکار ہوں، میں کسی چلاتا ہوں، میں ہل چلاتا ہوں، یہ کسی اور ہل چلا چلا کر میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ میرے پیغمبر نے یہ جملہ سن کر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چوما اور دنیا کے سامنے بتا دیا، فرمایا لوگوں جو کاشتکار اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کماتا ہے، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو محنت کرنے والا کاشتکار ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اور وہ اس کا ہاتھ اس قابل ہے کہ اس کو محمد کی ذات چومتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کا احسان ہے۔ مسلمان بھائی، میں عرض کر رہا تھا فاطمہ بنت محمد، ہاں اب میں آنا چاہتا ہوں اس طرف۔ فاطمہ بنت محمد، لوگ کہتے جی مول صاحب پردے کی کیا ضرورت ہے؟ دل میں پردہ ہونا چاہیے، دل میں۔ آئیے دنیا کی عورتیں تیری، اور آج حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گیا اور کہا کہ جی مجھے اپنی بیٹی پر یقین ہے، میں اپنی بیٹی پر یقین ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھے اپنی بیٹی پر یقین ہے، کیا محمد کو اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں پر یقین نہیں تھا؟ کون بیویاں جن کو قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جیسی دنیا میں کوئی عورت نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔ یہی وہ عورتیں ہیں جن کو قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء، تم جیسی دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے۔ وہی عورت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کی تینوں میرے نبی کے پاس بیٹھی۔ اتنی دیر کے اندر دروازے پہ آواز آئی جیسے کوئی مرد آ رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی صحابی آ رہا ہے، اندر چلی جاؤ۔ یہ اس مستورات اٹھی، دونوں تینوں کی تینوں اندر جانے لگی تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں دیکھا تو دیکھا میں نبی کا وہ صحابی، کون صحابی؟ جس کو عبداللہ ابن مکتوم کہتے ہیں، نابینا صحابی، وہ آ رہے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا وہ تو نابینا صحابی ہے، ہم کیوں اندر جائیں؟ سرکار دو عالم وسلم نے غصے میں آ کے ارشاد فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینی نہیں۔ معلوم ہوا کہ پردہ اس کا نام نہیں ہے کہ مرد ہی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، بلکہ جہاں قرآن نے یہ کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، وہاں پر یہ بھی کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مسلمان مردوں تم اپنی نظروں کو نیچا رکھو۔ وہاں پر مستورات کو بھی کہا کہ تم بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھو۔ میرے نبی نے بتا دیا کہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں۔ مرد کی آنکھ ہی نہیں عورت کو دیکھے، بلکہ عورت کی آنکھ بھی مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ کن کو کہا؟ جن کو قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء۔ کون؟ فاطمہ، جو فاطمہ بنت محمد ہے، جو علی کو بلا کر کہتی ہے علی میرا جنازہ اٹھے تو رات کی اندھیرے میں اٹھے، میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ فاطمہ سے عظیم عورت دنیا کی کون عورت ہو سکتی ہے؟ وہ عزت والی عورت ہے، وہ پاک دامنہ عورت ہے،
جس کی حیا یہاں تک پہنچی ہوئی کہ وہ اپنے کفن پر بھی غیر محرم کی نظر برداشت نہیں کرتی. میری اور آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری عزت ہیں، سب کچھ ہے، لیکن فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، عائشہ اور حفصہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یقیناً اگر ان کے لیے قرآن نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک، پردے کا حکم آیا، پہلے کس کو کہا؟ قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں کو کہیے، قل لازواجک و بناتک، اور اپنی بیٹیوں کو کہیے، والنساء المومنین. تیسرے نمبر پر عورتوں، عام ایمان والی عورتوں کا تذکرہ آیا، پہلے نبی کی بیویوں کو، پھر بیٹیوں کو کہا گیا کہ تم جب باہر نکلو تو پردے کی حالت میں نکلا کرو، یدنین علیہن من جلابیبہن، چادریں لپیٹ کے نکلا کرو، اپنے جسم کی نمائش نہ کیا کرو. مسلمان بھائی، آج عورتیں احتجاج کر رہی ہیں، ہماری جسم ہماری مرضی، ہم بے حیائی کرنا چاہتی ہیں، ہم جو چاہیں کریں. مسلمان، میں آپ حضرات کو آج بڑی بحث چل رہی ہے، کچھ لوگ ان کے ساتھ دے رہے ہیں، کچھ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں اس زمانے کے اندر میں ان کو سلام پیش کروں، اور جو حمایت کر رہے ہیں مجھے دکھ آیا. ان سیاسی جماعتوں، پیپلز پارٹی، وہ بلاول بھٹو صاحب ان کی حمایت کر رہے ہیں، عورتوں پر زیادتی ہو رہی ہے. تمہیں عورتوں پر زیادتی نظر آ گئی؟ تم نے آج تک، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ میں تمہارے کرتوت بتاؤں کہ تم نے کیا کیا. سندھ کے اندر کون سا تمہارے جو وڈیرے ظلم و ستم کی داستانیں دہرا رہے ہیں، تمہیں وہ نظر نہیں آتی؟ آج عورت مارچ کر رہی ہے، 8 مارچ کو عورتوں کے جلوس نکل رہے ہیں، ہمیں آزادی دی جائے. ارے کون سی آزادی چاہتے ہو تم؟ لیکن افسوس، نہ میرے ملک کی ایجنسیاں، نہ میری ملک کی فوج، نہ میری ملک کی انٹیلیجنس کو کوئی نظر نہیں آتا کہ یہ دہشت گردی ہے کہ نہیں. میں ابو بکر کی عزت کے لیے میں اگر جلوس نکال لوں تو میں دہشت گرد، میں عمر کی عزت کے لیے اگر جلوس نکال لوں تو میں دہشت گرد، میں صحابہ کی عظمت کے لیے اگر میدان میں اتر آؤں تو میں دہشت گرد. اور عورت بے حیائی کے لیے اگر جلوس نکال لے تو وہ ان کا حق ہے. جی عدالت بھی ان کو اجازتیں دے رہی، ان کا حق ہے. کیا حق ہے ان کا؟ یہ کون سا حق دیا جا رہا ہے؟ میں ان مستورات کو کہنا چاہتا ہوں کہ مستورات، ہمیشہ دنیا کی کوئی سائنس کی کتاب اٹھا لو، دنیا کی کوئی سکالر کی کتاب اٹھا لو، کوئی دنیا کے کسی بڑے سے بڑے کسی رائٹر کی کتاب اٹھا لو، کسی کتاب کو غلاف نہیں دیا جاتا. غلاف دیا جاتا ہے تو صرف قرآن کو دیا جاتا ہے. غلاف عزت کا نام ہے، یہ قرآن کی عزت ہے، اس پر غلاف چڑھا ہوا ہے. اگر مستورات تمہارے لیے اسلام نے پردہ رکھا ہے، غلاف رکھا ہے، تو یہ تمہاری بے عزتی نہیں، تمہیں عزت دی ہے. بے شک اسلام نے قرآن کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو بھی عزت دی. بے شک ہمارے نزدیک عزت والی جگہ ہوتی ہے جن پر غلاف ہوتا ہے، نہیں ہوتا. میں آج دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی عمارت، بڑی سی بڑی قیمتی عمارت کسی نے بنائی ہو، بڑے عاشقوں نے تاج محل بنایا، کسی نے کچھ بنایا، کسی نے کچھ بنایا. دبئی کے اندر ایک بہت بڑا وہ مینارہ بنا، بہت بڑی اونچی عمارتیں بنی. آج تک کسی عمارت پر کسی نے خوبصورت عمارت بنا کر غلاف چڑھایا؟ نہیں چڑھایا نا.
جتنی بھی قیمتی غلاف عمارتیں بنی ہو، کسی نے آج تک غلاف نہیں چڑھایا. کیوں؟ وہ عزت والی جگہ نہیں ہوتی. اگر غلاف چڑھتا ہے تو کعبے پہ چڑھتا ہے، سبحان اللہ. عمارتوں پہ نہیں چڑھتا. کعبۃ اللہ پہ آج غلاف چڑھایا جاتا ہے کیونکہ وہ عزت والی ہے. بے شک. دنیا کی کسی عمارت پر غلاف نہیں چڑھایا جاتا. میرے نبی نے اگر قرآن کو غلاف دیا ہے، اگر کعبہ کو غلاف ملا ہے، وہ عزتوں والی جگہ ہے. ہم عورتوں کو جو پردہ رہے ہیں وہ عزتیں سمجھ کر دے رہے ہیں. بے شک. ایک شخص مجھے کہنے لگا، مولوی جی، مولویوں کی تکلیف ہوئی ہے. اگر کوئی شخص جلوس کر رہی ہیں تو تم مولویوں کی تکلیف ہے، یہ کیوں بول رہے ہیں؟ میں ان کو بڑے مؤدبانہ انداز میں کہوں گا، یاد رکھیے میرے نبی کی احادیث پڑھیے. کون سی احادیث؟ جو علامات قیامت والی. علامات قیامت میں وہ علامتیں پڑھیے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کب خود قوموں پر عذاب آتے ہیں جب سر عام بے حیائی ہوتی. جب عورت یہ اعلان کرے گی میرا جسم میری مرضی، یعنی میں جو چاہوں بے حیائی کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. بے حیائی تیرے ملک میں ہوگی، بے حیائی عام ہوگی، تو اس وقت خدا کا عذاب بھی اسی قوم پہ آیا کرتا ہے. اٹھاؤ میرے پیغمبر کے فرمودات. میرے پیغمبر کے فرمودات میں لکھا ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ سر عام بے حیائی نہیں ہوگی. ہاں، آپ کو معلوم ہے یہ جو ان عورتوں کی سربراہ ہے، اس کی زندگی آپ نے پڑھی ہے، مطالعہ کیا ہے آپ نے؟ کبھی ان چیزوں کے بھی مطالعہ کر لیا کرو. یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت وہ ہے جو انتہائی غریب تھی، غربت کی زندگی تھی، کالج و یونیورسٹی کی فیسیں دینے کے قابل نہیں تھی، مانگ مانگ کر فیسیں دیتی تھی. لیکن کالج و یونیورسٹی میں اپنی اولادوں کو پڑھانے والوں، سوچ لیا کرو کہ تم کالج و یونیورسٹی ایسی عورتوں کو پیدا کرے گا. دینی مدارس ایسی بچیاں نہیں پیدا کرتا. دینی مدارس، مساجد، یہ وہ بچیاں پیدا کرتا ہے جو شرم و حیا کی پیکر ہوتی. بے شک. لیکن تمہارا ملک، تمہاری حکمران ان بچیوں کو دہشت گرد کہتے ہیں جو جامعہ حفصہ کی باپردہ مستورات ہیں، ان کو دہشت گرد کہتے ہیں. تمہاری کالج و یونیورسٹی کی جو عورتیں اس طرح بے حیائی کا مطالعہ کر رہی ہیں، ان کو کوئی نہیں دہشت گرد کہتا. ان کا حق ہے جی، ان کا حق ہے. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میں بتا یہ رہا تھا کہ اس عورت کی زندگی پڑھو. یہ غربت کی زندگی گزار رہی تھی، پڑھتی پڑھاتی یہ غیر مسلموں کی این جی اوز کے ہاتھ آئی. این جی اوز، آج یہ این جی اوز آ کر تمہارے ملک میں مختلف کر رہے ہیں. یہاں بھی پھر رہے ہیں کچھ وہ لوگ این جی اوز، وہ تمہارے قوائف اکٹھے کرتے جا رہے ہیں. یہ جو غیر ملکی این جی اوز ہے، اصل دہشت گرد یہ ہے. حکمران اس طرف توجہ نہیں کرتا. کیونکہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ این جی اوز پیسے دیتی ہیں، پیسے دیتی ہیں. یہ عورت این جی اوز کے ہاتھ آئی اور این جی اوز نے ان کو اٹھا کر ہمارے ملک کے اندر یہ بے حیائی پھیلانے کا سبب بنایا. اور پیسہ کتنا دیا؟ اس نے جب جلوس نکالا تو اس کے جسم پر جو جیکٹ اس نے پہنی ہوئی تھی، 38,000 کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی. یہ غربت کی زندگی گزارنے والی لڑکی آج 38,000 کی جیکٹ پہن کر وہ بازار میں آ کر
آج میرا جسم میری مرضی کے نعرے مار رہی ہے. یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ غیر مسلم آج یہ پیسہ لگا رہا ہے صرف میرے اور آپ کے ملک کے اندر بے حیائی پھیلانے کی وجہ سے. مسلمان بھائیوں، خدا کے لیے تم بھی کبھی سوچ لیا کرو، تم بھی اپنی دولت کو لگا لیا کرو، اپنی دولت کو اپنے دین کی اشاعت پہ لگا لیا کرو. لیکن آج کے مسلمان کے اندر یہ جذبہ نہیں اٹھ سکتا. انتہائی افسوس سے ایک بات کہنی پڑتی. دیکھو غیر مسلم، میں نے زندگی کے اندر، میں کبھی ان ناولوں کا شوقین نہیں رہا، لیکن میری ایک عادت ہے. ایک ناول میرے سامنے آیا تھا، میں نے طالب علمی زمانے کے اندر میں نے ایک ناول پڑھا تھا. اس کا نام ہی کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں اس ناول کو پڑھوں. میں نے وہ ناول پڑھا. اس ناول کا نام تھا داستاں ایمان فروشوں کی. یہ ناول تھی، میں نے پڑھا. اور یہ ناول ہے کیا تھا؟ یہ صلاح الدین ایوبی، جو انہوں نے صلیبی جنگیں انہوں نے ان کے خلاف لڑی ہے، وہ صلیبی جنگوں کی سارے حالات واقعات تھے. مسلمان بھائی، میں اس کا منظر ایک آپ تک رکھنا چاہتا ہوں کہ کبھی وہ زندگی میں موقع مل جائے تو وہ کبھی ناول پڑھ کے دیکھنا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ غیر مسلم، اسلام کے دشمن، اسلام کو مٹانے میں، اسلام کو خریدنے میں، اسلام کے لیے پھیلانے کے لیے، اسلام کے خلاف پھیلانے کے لیے جس انداز میں دولت صرف کرتے ہیں تم تصور نہیں کر سکتے. اور ایک واقعے نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے. ایک جرنیل تھا، مسلمانوں کا بہت بڑا جرنیل تھا، جو ان جنگوں کے اندر بہت بڑا کردار ادا کر رہا تھا. وہ کردار ادا کرتے انگریز نے سوچا کہ اس جرنیل کو خریدا جائے. اور ہمیشہ ایک اصول یاد رکھیے، مسلمان دو چیزوں پر بکتا ہے، ایک دولت پر، ایک عورت پر. اللہ ہمیں معاف کر دے. حالانکہ ہمارا حق نہیں بنتا. میں جن آباء و اجداد کے ہم نام لیوا ہیں، جن صحابہ کے کردار کا ہم نام لیوا ہیں، ان صحابہ کی زندگیوں نے ہمیں ایک ہی چیز بتائی ہے کہ دنیا کی ساری دولتیں پاؤں کی ٹھوکروں پہ قربان کر دو، لیکن اپنے دین پر ثابت قدم رہو. یہ صحابہ کرام کا کردار ہے. لیکن بکتا ہے مسلمان. میں آج اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں. اسلام کی تاریخ اٹھاؤ، خدا کی قسم کسی کافر نے آج تک مسلمان کو شکست نہیں دے سکی. کوئی فوج مسلمانوں کی فوج کو شکست نہیں دے سکی. جب کہیں شکست آئی ہے، اپنوں کی غداریوں کی وجہ سے آئی ہے، اپنوں کے بکنے کی وجہ سے آئی ہے. جہاں بھی کوئی غداری آئی ہے، وہاں پر میر جعفر اور میر صادق جیسے غدار ہی تو پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. اپنے بکے ہیں اپنے. جب تک اپنا نہیں بکا اس وقت تک مسلمانوں کو کوئی نیچا نہیں کر سکا. میں صرف بتانا چاہ رہا تھا کہ اس جرنیل کو خریدنے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کو لے کر ایک شخص آیا. اس نے آ کے وہ لڑکی اس جرنیل کو پیش کی. خدا کی قسم وہ جرنیل نہیں بکا. لیکن میری ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے، الحکمت ضالۃ المومن. دانائی کی بات، اچھی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے. جہاں سے ملے وہاں سے لے لو. ہیرا اگر گندی نالی میں پڑا ہو تو اٹھا لینا چاہیے، اس کو صاف کر لینا چاہیے. مسلمان بھائی، میرے نبی نے یوں نہیں ارشاد فرمایا الحکمت ضالۃ، اچھی بات جہاں سے ملے لے لو. وہاں میں اچھی بات کیا بتائی؟ اس ناول میں بتایا گیا کہ اس لڑکی کو پیش کرنے والا، اس جرنیل کو پیش کرنے والا کون تھا؟
سگا باپ اپنی بیٹی کو پیش کر رہا تھا. اب آپ کہیں گے تو صحیح کہ مولوی جی کتنی نفرت کی بات ہے. ضرور نفرت کی بات ہے, اس باپ کا گندا کردار ہے, لیکن میں آج آپ کے دلوں پہ ایک دستک ضرور دینا چاہتا ہوں کہ وہ باپ اپنے جھوٹے مذہب کا پجاری تھا, اپنے جھوٹے مذہب کے لیے کہاں تک قربانی دینے کو آیا. یہ بھی کردار دیکھو, جھوٹے مذہب کے لیے اس نے اپنی بیٹی کی عزت کو بھی قربان کرنا چاہا. کاش مسلمان تو اپنے سچے مذہب کے لیے, سچے دین کے لیے, سچے نبی کے لیے, سچے قرآن کے لیے, سچے صحابہ کے لیے قربانی پیش کرنے کا جذبہ کاش تیرے دل اور دماغ میں بھی پیدا ہو. آج یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی, ہم قربانیاں نہیں دے رہے, ہماری نظروں کے اندر آج وہ جذبہ نہیں رہا, ہم اپنے سچے دین کے لیے قربانی دینے کی حیثیت نہیں رکھتے. لیکن وہ دیکھو, میں اکثر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیس بنا کر کہا کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی, یا ابتی یا ابتی یا ابتی, عزتوں کے ساتھ دعوت دی ہے, لیکن باپ نے جھوٹے خداؤں کا پجاری. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ وہ جھوٹے مذہبوں کے سچے پیروکار ہیں, ہم اپنے سچے مذہب کے جھوٹے پیروکار ہیں. وہ جھوٹے مذہب کے سچے پیروکار ہیں. ابراہیم کے باپ نے کیا کہا؟ لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. ابراہیم اگر تو میرے جھوٹے خداؤں کو توہین سے باز نہ آیا تو میں بیٹا سمجھ کے تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا, میں تجھے سنسار کر دوں گا. باپ نے جھوٹے خداؤں کے لیے اپنے بیٹے کی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اگر سچے مذہب کے لیے قربانی دینے کا کردار اگر میں نے زندگی میں دیکھا ہے, یا تو ان کے اندر دیکھا جھوٹے مذہب والوں کے لیے, اور اگر سچے مذہب کے لیے سچی قربانی دینے والے اگر کوئی کردار مجھے نظر آیا ہے تو میرے محمد کے صحابہ میں ہے. بے شک, بے شک, ہو بہو یہی منظر ابو بکر نے پیش کیا تھا. ابو بکر کا بیٹا جنگ بدر کے اندر مسلمان نہیں ہوا تھا, بعد میں مسلمان ہوا. ایک دن باپ اور بیٹا کھانا کھا رہے تھے. بیٹے نے کہا, ابا میری تلوار کی زد میں آپ کئی مرتبہ بدر میں آئے, میں باپ سمجھ کے چھوڑتا رہا. ابو بکر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگے, بیٹے میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تو میرے تلوار کی زد میں ایک مرتبہ بھی آتا میں تجھے بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا, اس لیے کہ تو میرے محمد کا دشمن بن کے آیا تھا. یہ ہے وہ محبت, یہ ہے وہ دین. مسلمان بھائی, میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں, تم آئیڈیل بنانا چاہتے ہو, ان مغربی عورتوں کو آئیڈیل نہ بناؤ. آئیڈیل بنانا ہے ہاجرہ بی بی ہاجرہ کو بناؤ, آئیڈیل بنانا ہے ام موسیٰ کو بناؤ, آئیڈیل بنانا ہے بی بی مریم کو بناؤ, آئیڈیل بنانا ہے حضرت خدیجہ کو بناؤ, آئیڈیل بنانا ہے امی عائشہ کو بناؤ, آئیڈیل بنانا ہے فاطمہ بنت محمد کو بناؤ, آئیڈیل بنانا ہے تو قطب الدین بختار کاکی کے ماں کو بناؤ. آج کہتے ولیوں کا نہیں مانتے, ہم سے بڑا ولیوں کو ماننے والا کون ہے؟ کون قطب الدین بختار کاکی جو بر صغیر کا بہت بڑا ولی ہے. بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا, بیوہ تھی, بیٹا بڑا ہوا, ہاتھ پکڑا, بولنے کے قابل ہوا, استاد کو مسجد میں لے کر جا کر استاد کو کہنے لگے, استاد جی میرے بچے کو قرآن پڑھا دیجیے. یہ ہے ولیوں کی ماؤں کا کردار, وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں.
ساڑی ماں کہندی ہے میں اللہ میرا بچہ تھانے دار بن جائے، میرا ڈی سی بن جائے، ایس پی بن جائے۔ یہ میری ماؤں کی سوچیں ہیں۔ ولیوں کی ماؤں کی سوچیں یہ نہیں ہے۔ ولیوں کی ماں سوچتی ہے کہ میرا بیٹا ولی بن جائے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہاتھ پکڑ کر استاد کے پاس لائی، استاد جی میرے بچے کو قرآن پڑھا دیجئے۔ استاد نے سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کہا بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو الف۔ بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الف پڑھنے کے بجائے الف لام میم سے شروع کر کے 15 سپارے قرآن کے سنا دیے۔ 15 سپارے سنا دیے۔ استاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹے پڑھنے الف آئے تھے، تم نے 15 سپارے سنا دیے، یہ کہاں پڑھے؟ کہا استاد جی یہ 15 سپارے میری ماں کو حفظ ہے۔ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا جب بھی میری ماں تلاوت کرتی تھی، جب میری ماں دودھ پلاتی تھی میرے یہ بھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ میں دودھ پینے کے زمانے سے میں ماں کے پیٹ میں رہ کر ماں نے اتنے قرآن کی 15 سپاروں کی تلاوت کی ہے، میں سن سن کر مجھے یاد ہو گئے۔ جب مائیں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوں گی، بیٹے قرآن کے حافظ بنیں گے، بیٹے ولی پیدا ہوں گے۔ میں کہا کرتا ہوں آج حسین کی بات کرتے ہو، حسین کربلا کی وادیوں میں جو کردار ادا کیا ہے، یہ حسین کا کردار اسی وقت ہوگا جب حسین کو فاطمہ جیسی ماں ملی ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ۔ یہ مائیں ہوں گی اپنے۔ اگر آج حسین پیدا کرنا چاہتے ہو، بابا فرید پیدا کرنا چاہتے ہو، قطب الدین بختیار پاکی پیدا کرنا چاہتے ہو، نظام الدین اولیاء پیدا کرنا چاہتے ہو، علی حجویری پیدا کرنا چاہتے ہو، ان جیسی مائیں پیدا کرو۔ ایسی مائیں پیدا ہوں گی اس معاشرے میں تو ولی پیدا ہوں گے۔ اور جب میرا جسم اور میری مرضی والی مائیں پیدا ہوگی تو پھر اداکار پیدا ہوں گے، پھر گلوکار پیدا ہوں گے، پھر کرکٹر پیدا ہوں گے، پھر وہ تو پیدا ہو سکتے ہیں، اس معاشرے میں ولی نہیں پیدا ہو سکتے۔ مسلمان بھائیوں، معذرت کے ساتھ یہ کوئی میں کسی کے خلاف نہیں، میں تو اس معاشرے کو بدلنا چاہتا ہوں۔ آج ان باتوں کو روکو، یہ بے حیائی عام ہو گئی تو میں اور آپ خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ ہمیں ان کی تردید کرنی ہوگی، ان کی تصدیق چھوڑ دیجئے، اس لیے تردید کیجئے تاکہ شاید ہماری تردید ہی سے اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ مسلمان بھائیوں، میں کہا کہ یہی بات